السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیو، ہر انسان بیمار ہوتا ہے۔ بیمار ہونا ایک فطری اور طبعی چیز ہے۔ انسان اپنے حالات، اپنے عمر کے حساب سے کبھی بھی بیمار ہو سکتا ہے۔ جوانی میں، بڑھاپے میں، بچپن میں، مرد ہو یا عورت ہو، سب بیمار ہوتے ہیں۔ تو بیماری کا علاج کرنا اسلام نے اس کا حکم دیا ہے، اور اس کے لیے ہمیں جان کی، اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہر طرح سے اس کا علاج اول باول کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کی شفا بھی نازل فرمائی ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق بیمار کا فوراً علاج کرے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ دیہاتی لوگ آئے۔ دیہاتیوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم دوا استعمال کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، دوا استعمال کرو۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی ہے جس کی شفا نہ بنائی ہو۔ راوی کو شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی دوا نہ بنائی ہو سوائے ایک بیماری کے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، وہ بیماری کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ بڑھاپا ہے۔ بڑھاپے کا علاج نہیں ہے، لیکن یہ کہ باقی اس کے علاوہ ہر بیماری کی شفا اللہ نے رکھی ہے۔ یہ ترمذی کے اندر اور دوسری کتابوں کے اندر، حدیث ابو داؤد وغیرہ میں حدیث مروی ہے۔ جی، اس حدیث سے حضرت عبد الرحمن مبارک پوری کہتے ہیں، اس حدیث میں طب اور علاج کا ثبوت ملتا ہے۔ آدمی کو علاج کا، طب کا علم حاصل کرنا اور علاج کرنا جائز ہے۔ علامہ خطابی کہتے ہیں، بے شک دوا لینا جائز ہے، مکروہ نہیں ہے۔ اور علامہ عینی کہتے ہیں، اس حدیث میں دوا لینے اور طب کا جواز موجود ہے۔ ان صوفیوں کی اس بات کا رد ہے جس میں کہتے ہیں ولایت انسان کو اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ انسان ان تمام مشکلات، مصائب اور مصیبتوں کے ساتھ راضی نہ ہو جائے جو بھی اسے درپیش ہوں، اور اس کے لیے ان کا علاج کرانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ غلط بات ہے، بلکہ علاج کرانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے۔ حضرت شیخ صالح فوزان کہتے ہیں، مباح اشیاء یعنی پاکیزہ، ناجائز، جائز جو چیزیں ہیں ان کے ذریعے علاج کرانا اور دوا لینا درست ہے۔ حرام اشیاء کے ساتھ علاج کرانا جائز نہیں، حرام چیز میں علاج نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدواء الخبیث، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور علاج خبیث یعنی حرام اشیاء کے استعمال سے منع فرمایا۔ جیسے کوئی آدمی ڈرگز سے یا کوئی اور حرام چیزوں سے علاج کرتا ہے تو اس کا علاج کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ سنن ابو داؤد میں، صحیح ترمذی وغیرہ میں آئی ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طارق بن سوید رضی اللہ عنہ نے شراب کے متعلق سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا یا اس کا بنانا ناپسند کیا۔ حضرت طارق بن سوید جعفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں اس سے دوا بناتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دوا نہیں ہے بلکہ یہ تو بیماری ہے۔ یعنی حرام چیزوں سے دوا بنانا بیماری کو اور بڑھاتا ہے، اس میں علاج اور شفا نہیں ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک ڈاکٹر نے، طبیب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مینڈک کے متعلق دریافت کیا، کیا اسے دوا میں ڈالا جا سکتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کرنے سے منع فرما دیا۔ یہ حدیث جیسا کہ کتاب الادب نسائی میں اور دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان اللہ لم یجعل شفاء، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری شفا ان اشیاء میں نہیں بنائی ہے جنہیں تم پر حرام کیا ہے۔ جی، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حرام اشیاء کے ساتھ علاج کرانا شرعی اور عقلی اعتبار سے قبیح اور ناپاک اور بہت ہی بری بات ہے۔ شرعی اعتبار سے اس طرح کے
کہ اس سے صحیح احادیث میں منع کیا گیا ہے، اور عقلی اعتبار سے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیز کو اس کی خباثت اور ناپاکی کی وجہ سے حرام قرار دیا ہے، تو اس میں شفا کیسے ہو سکتی ہے؟ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں حرام چیز کو بطور دوا استعمال کرنا جائز نہیں، خواہ وہ چیز کھانے والی ہو یا کچھ دوا ہو، مثلا شراب اور دوسری نجاسات وغیرہ۔ علاج کے لیے جھاڑ پھونک کرنا، دم کرانا جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان ينفث علی نفسه فی مرضه الذی قبض فیہ بالمعوذات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں معوذات پڑھ کر پھونکتے تھے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عمل مشکل ہو گیا تو میں آپ پر دم کرتی تھی، اور برکت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرتی تھی۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ شرکیہ چیزوں سے دم کرنا، منتر پڑھنا کوئی بھی شرکیہ منع ہے۔ چنانچہ عمر بن حزم کے گھر والے آئے اور انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ایک دم ہے جس کے ساتھ ہم بچھو کے ڈنگ مارنے کو دم کرتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے سے منع کیا ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دم پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس دم کو کچھ حرج نہیں پاتا ہوں، تم میں سے جو شخص بھی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو اسے ضرور پہنچائے۔ یعنی کچھ دم ایسے ہوتے ہیں جو قرآن و سنت سے نہیں ہیں، مگر کچھ لوگوں کے درمیان یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے وہ منتر پڑھ کے دم کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شرک اور کوئی بدعت یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے، کسی جن شیطان کا نام نہیں ہونا چاہیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دم کو اجازت دی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سید سابق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دموں اور دعاؤں کے ساتھ علاج جائز ہے جبکہ وہ شرک سے پاک ہو۔ شرکیہ چیزوں سے دم کرنا حرام ہے، اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم زمانے جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، تم مجھ پر اپنا دم پیش کرو، ایسا دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جس میں کوئی بھی شرکیہ چیز نہ ہو۔ صحیح مسلم۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیں کبھی کبھی شرکیہ چیزوں سے آدمی کو شفا ہو جاتی ہے، جیسا کہ درگاہوں پہ جانے والے اور شرکیہ کرنے والے بابا، منتر پڑھنے والے جادوگر وغیرہ سے شفا ہو جاتی ہے۔ جیسے مندر میں غیر مسلم جتنے بھی ان کے اپنے عقیدت کی جگہ ہیں وہاں جا کے وہ منتیں مانتے ہیں، وہاں کے پجاری سے دوائیں لاتے ہیں اور تعویذ گنڈے لاتے ہیں، تو اس کے اندر بھی شفا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت زینب بیان کرتی ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے میری گردن میں ایک دھاگا دیکھا تو انہوں نے دریافت کیا کہ یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا کہ دھاگا ہے جس پر دم کر کے مجھے دیا گیا ہے۔ زینب کہتی ہیں کہ عبداللہ نے دھاگے کو کاٹ دیا اور ڈانٹا، عبداللہ کے گھر کے والے شرک سے مستغنی ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دم کرنا، من کے ہڈیاں وغیرہ لٹکانا، جادو کرنا سب شرک ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اعتراض کیا کہ آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں، حالانکہ میری آنکھ میں شدید درد ہوتا تھا، میں فلاں یہودی کی طرف جاتی، جب وہ دم کرتا تو درد رک جاتا تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ یہ تو شیطان کا کام ہے، وہ اپنا ہاتھ آنکھ پر مارتا ہے اور جب دم کیا جاتا ہے تو وہ آنکھ پر ہاتھ مارنے سے رک جاتا ہے۔ تجھے تو اتنا ہی کافی تھا کہ تو دعا کرتی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم مذہب الباس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے لوگوں کے رب پروردگار، بیماری دور فرما دے اور شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے،
تیرے شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں، ایسی شفا عطا کر جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ یہ حدیث صحیح حدیث ہے اور ابن ماجہ اور دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث میں دم کرنے سے جو منع کیا گیا ہے اس سے شرکیہ منتر، شرکیہ دم وغیرہ سے منع کیا گیا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدیث مذکور میں دم سے مراد ایسا دم ہے جس کے متعلق شرع میں کچھ موجود نہ ہو، خواہ وہ مباح ہو یا ایسا دم جس میں شرک ہو، سب منع ہے، حرام ہے۔